حب الہی کے جذبات جاگے، آنکھوں سے جاری ہے برسات، دل میں بھی ایک نور سا چھا گیا ہے، چھیڑی جو رمضان کی بات۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برکتوں والا مہینہ رمضان، سب سے اہم عمل جو اس مہینے میں کیا جاتا ہے وہ روزہ ہے۔ روزہ کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کی رضا کے لیے کھانے پینے اور شہوت سے روکے رہنا۔ یہ روزہ کیا ہے؟ ایک راز ہے جو بندے اور رب کے درمیان ہے۔ روزے میں انسان اپنے رب کی رضا کے لیے، اس کے قرب کے لیے، اس کی حلال کردہ چیزوں پر جب وہی پابندی عائد کر دیتا ہے تو اس سے رک جاتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے کا ہر عمل اس کے لیے ہے اور روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزہ رکھنے کی بڑی حکمتیں ہیں اور روزے سے بہت سے فوائد نصیب ہوتے ہیں، لیکن قرآن حکیم میں اس کا جو سب سے بڑا مقصد بتایا گیا وہ تقوی کا حصول ہے۔ جیسے سورہ البقرہ کے آغاز میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو روزے کا اصل مقصد تقوی کا حصول ہے۔ روزہ ہمیں ان امور کی یقین دہانی کرواتا ہے جن کا یقین عام زندگی میں اس طرح دل کے اندر نہیں اترتا۔ جس وقت انسان اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے اسے یقین دہانی کرواتے ہیں کہ دیکھو، جس کو میں حرام قرار دے دوں، جس سے میں تمہیں روک دوں، جتنے وقت کے لیے روک دوں، میرے کہنے سے تم رک جاتے ہو، حتیٰ کہ وہ چیزیں بھی جو عام حالات میں تم پر حلال ہوتی ہیں، جائز ہوتی ہیں۔ تو اگر تم میرے کہنے سے حلال چیزوں سے رک سکتے ہو تو یقیناً میرے کہنے سے حرام سے بھی، ناجائز چیزوں سے بھی رک جاؤ گے۔ یہی تقوی ہے۔ کسی نے تقوی کی تعریف کی، اللہ یراک مولاک حیث ما نہاک، یہ کہ تیرا مولا تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں سے اس نے تمہیں روکا ہے، یعنی تم ایسے اعمال انجام نہ دو جس سے اس نے تمہیں روکا۔ تو انسان کو یہ عظیم دولت روزے کی وجہ سے نصیب ہوتی ہے۔ اگر ہم دیگر عبادات کو بھی دیکھیں، دیگر عبادات بھی تقوی کے حصول کے لیے ہیں، لیکن ان عبادات میں انسان کو وہ کیفیت کتنی مشقت سے نصیب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر نماز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب حضرت جبریل علیہ السلام نے سوال کیا تھا مل احسان، احسان کیا ہے، تو آپ نے جواب دیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھتے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر اگر تم اسے نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھتا ہے. تو عبادت میں حسن پیدا کرنے کے لیے یہ طریقہ کار ہے کہ آپ یا تو اللہ تعالیٰ کی نظروں کو محسوس کرو، یا پھر یہ ہے کہ آپ کی نظر اپنے رب کی طرف رہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھتے ہو. تو اگر نظریں رب پر لگی رہیں تب انسان کو تقوی نصیب ہوتا ہے، یا اللہ کی نظروں کا شعور انسان کو تقوی تک پہنچاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ تقوی سارے اخلاق کا منبع و مرکز ہے، سرچشمہ تقوی ہے. اسی وجہ سے ساری عبادات سے مطلوب بھی تقوی ہے. روزہ تقوی کے حصول میں ہماری مدد کرتا ہے. لمحہ لمحہ آپ پانی پینے لگو، شدت کی پیاس میں، شدت کی بھوک میں آپ کچھ کھانا چاہو، کوئی دیکھنے والا نہیں، تنہا ہے، ساری نعمتیں میسر ہیں، پھر بھی آپ کو خیال آتا ہے میں روزے سے ہوں. کس کے لیے روزہ رکھا ہے؟ انسان کا رخ لمحے لمحے اپنے رب کی طرف رہتا. یہی چیز مطلوب ہے. انسان جن عادات کا حامل ہوتا ہے ان عادات کو بریک کرنا یا نئی عادات اختیار کرنا اس کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے ایک ٹائم پیریڈ چاہیے. تو یہ ایک آئیڈیل ٹائم ہے 30 ڈیز کا، 29 یا 30 ڈیز کا. ان 29-30 دنوں میں انسان ایک نئی فیز میں آ جاتا ہے. یہ ایک نیا ماحول ہے، یہ نورانی اور روحانی ماحول ہے. روزے کی وجہ سے انسان کو وہ قوت نصیب ہوتی ہے جس کی وجہ سے نیکیوں کا صدور ہوتا. اگر آپ اس تقوی کو دیکھنا چاہیں، یہی تقوی ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی زبان کی حفاظت کر سکتا ہے. یہی تقوی ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے دل کو برائیوں سے بچا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکم سے، اللہ تعالیٰ کی اذن سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے. اور یہی تقوی ہے جس کی وجہ سے اعضاء کے اعمال درست ہوتے ہیں. تو یہ 3 طرح کے اعمال ہیں جو انسان کی زندگی میں صادر ہوتے ہیں: اعمال القلوب، اعمال اللسان اور اعمال الاعضاء. جہاں تک دل کے اعمال کا تعلق ہے تو تقوی برا خیال آنے سے روکتا ہے. انسان کسی کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے، اس کے دل میں شیطان کوئی وسوسہ ڈالتا ہے یا کسی قسم کی اکساہٹ ہوتی ہے، تو یہ اللہ کا خوف ہے، بہت بڑی دولت جو انسان کو دل کے اندر بھی برا خیال لانے سے روکتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ دل کے اندر جب برا خیال آتا ہے، ایک خیال کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. حافظ ابن قیم لکھتے ہیں کہ انسان کے اندر جب کوئی خیال آتا ہے، اگر وہ کانشیس نہ ہو، اگر وہ اس وقت غور نہ کرے تو شیطان دوسرا خیال ڈال دیتا ہے. پھر بھی شیطان دیکھتا رہتا ہے کہ ابھی بھی ہوشیار ہوا کہ نہیں، پھر تیسری بار اس پر حملہ کر دیتا ہے. پھر تو یوں گویا کہ وہ فلم ہی چل نکلتی ہے اور انسان کو لگتا ہے
گویا یہی میرے دل میں ہے، اسے وہ اپنے دل کی بات محسوس ہوتی ہے۔ سوچئے کسی کے بارے میں انسان بدگمان ہو، کیا یہی انسان کے اس دل کا عمل ہے؟ وہ دل جو خدا کی بستی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے بنایا، جو دل اللہ کی یاد سے اطمینان پاتا ہے، کیا وہ دل بدگمانیوں کی آماجگاہ بنا رہے گا؟ اور بات بدگمانی کی تو نہیں ہے محض۔ اب بدگمانی سے آگے بڑھیں، بات کینے تک پہنچتی ہے، بغض تک، پھر حسد، پھر انتقام، قتل بھی ہو جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا خیال کتنا فتنہ برپا کر دیتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سن لو تمہارے بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے، اگر وہ درست ہو تو پورا بدن درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا بدن بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، سن لو وہ دل ہے، اور یہ تقوی دل کی عبادت ہے۔ اس عبادت کی ہمیں ضرورت ہے۔ روزے میں انسان یہ عبادت بہت زیادہ کرتا ہے، روزے کی وجہ سے اسے یہ عبادت کرنے کا موقع ملتا ہے، اور یہ تقوی کی دولت جب اسے ملتی ہے تو اس کی وجہ سے کیسے وہ اپنی زبان کے اعمال کو بھی درست کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، جیسے ایک انسان اپنی زبان سے جو لفظ نکالتا ہے، کون سی چیز ہے جو اسے روکتی ہے؟ قرآن تو ہمیں یہ کہتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ وہ اپنی زبان سے نہیں نکالتا مگر حاضر باش نگران اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے موجود ہوتا ہے۔ ہر ایک جانتا ہے کہ میرے ساتھ دو فرشتے موجود ہیں جو میرے اعمال کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ خوف کیوں نہیں آتا؟ تقوی نہیں ہوتا، دل اللہ تعالیٰ سے متعلق نہیں ہوتا۔ تقوی دراصل اللہ سے تعلق کی دلیل ہے، اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ روزے کی وجہ سے ہمیں یہ تقوی نصیب ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر دل کے اندر بدگمانی ہو، وہ بدگمانی بڑھے، انسان اسی شخص سے بغض رکھنے لگ جائے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کے بارے میں جب کبھی سامنے بات ہوگی تو زبان تانا دے گی، زبان اس کے پیچھے سے عیب جوئی کرے گی، سامنے مذاق اڑانے کے لیے زبان کھلے گی، پیچھے کردار کی دھجیاں اڑانے کے لیے کوشش ہوگی۔ کیوں؟ دل خدا خوفی سے خالی ہو تو انسان کے سارے اعمال کتنے خراب ہو جاتے ہیں۔ تقوی ہے جو ہمارے لیے معاون اور مددگار ہوتا ہے۔ پھر اب دیکھیے کہ جیسے کتنے ہی اعمال ہیں جو انسان اپنے اعضاء و جوارح سے انجام دیتا ہے، ان اعمال کی درستگی کا انحصار بھی تقوی پر ہے۔ کتنے ہی اعمال ہیں جو ہم اپنے ہاتھوں سے انجام دیتے ہیں، کتنے اعمال ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے انجام دیتے ہیں، کتنے اعمال کا تعلق ہمارے کانوں سے ہے، کتنے اعمال ہیں جن کو ہمارے پاؤں انجام دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہے تو انسان اپنے ہاتھوں کو ایسے کاموں سے دور رکھتا ہے، بچا کے رکھتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس کے حصے میں آئے۔ انسان ایسی جگہوں کی طرف چل کر نہیں جاتا جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، کیونکہ ایک ایک قدم آگ کی طرف اٹھتا ہے، لیکن جس کو اپنے سامنے آگ نظر ہی نہ آئے تو انتہائی خوش دلی کے ساتھ بڑے لائٹ موڈ میں
برائی کرنے کے لیے چل دے گا، اور برملا کہے گا بھائی برائی میں تو بڑی اٹریکشن ہوتی ہے۔ ہاں، اس میں کیا شک ہے، برائی میں اٹریکشن ہوتی ہے، لیکن ان کے لیے جن کے دلوں کے اندر تقوی نہیں ہوتا، جن کے دلوں کے اندر تقوی ہو، ان کے لیے تو نیکی کے کاموں میں اٹریکشن ہوتی ہے، انہیں نیکیاں بھلی لگتی ہیں۔ تو روحیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک سعید روحیں اور دوسرے بدبخت روحیں۔ بدبخت روح بدی سے خوش ہوتی ہے، اور سعید اور نیک بخت روح نیکی سے خوش ہوتی ہے۔ آپ تقوی کی بات کو دیکھیے، روزے کی وجہ سے جو تقوی انسان کو نصیب ہوتا ہے، اس کی وجہ سے انسان اپنی نظر کی حفاظت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ انسان کی نظر حد نگاہ تک اٹھتی ہے، لیکن کتنے ہی مقامات ہیں جہاں نظر جھکانے کا حکم ہے۔ یہ نظر کیسے جھکتی ہے، کون سی چیز اسے جھکاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خوف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا کہ پہلی نظر تو معاف ہے، اس کے بعد معافی نہیں ہے۔ تو بات یہ کہ اچانک نظر اٹھ گئی تو اور بات ہے، لیکن اب اگر نظر اٹھی اور اٹھی رہ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی نہیں ہے۔ اس تقوی کی ہمیں ضرورت ہے، روزہ اس کے لیے مدد کرتا ہے۔ پھر اب دیکھیے کہ انسان اپنے کانوں کے معاملات میں اپنے آپ کو کتنا آزاد محسوس کرتا ہے، جو جی چاہے سن لے، کوئی حد ہی نہیں ہے۔ غیبت سنے، جھوٹ سنے، کسی کی چغلی سنے، پھر اب دیکھیے کہ میوزک سنے، جو کچھ وہ سنتا ہے اس پر وہ کسی کو نگران محسوس ہی نہیں کرتا۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کو شعوری طور پر اپنے اوپر نگران محسوس کرتا ہے تو یہ تقوی کی حالت ہے۔ اس حالت میں انسان برائی کی طرف نہیں جا سکتا۔ یہ تقوی روزے کی وجہ سے نصیب ہوتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی نظر کی حفاظت کو نہ سمجھتا ہو، اگر کوئی اپنے کانوں کی حفاظت کو نہ سمجھتا ہو، زبان کی حفاظت کو نہ سمجھتا ہو، اگر کوئی اپنے اعضاء اور اپنے جوارح کی حفاظت کو نہ سمجھتا ہو، اگر کوئی اپنے قلب کی حفاظت کو نہ سمجھتا ہو، تو اس کے لیے صرف تقوی کی کیفیت کافی نہیں ہوتی، کیونکہ تقوی کی کیفیت نصیب بھی ہو گئی تو رہنمائی چاہیے، روشنی چاہیے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اس لیے ہم آنے والے دنوں میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان موضوعات پر زیادہ تفصیل سے بات چیت کریں گے، تاکہ روزے کی وجہ سے ہمیں جو قوت مل رہی ہے اس کا ہم درست استعمال کرنے کے قابل ہو سکیں۔ ہم عام طور پر زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کسی چیز کی قوت، انرجی موجود بھی ہو، استعمال کرنے کا طریقہ کار معلوم نہ ہو تو اس قوت کا استعمال جان لیوا بھی ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اب دیکھیے کہ ننھے بچوں کو ہم بجلی کے پلگ میں ہاتھ ڈالنے کے خدشے سے بعض اوقات نیچے کی طرف جو ہمارے پلگز ہوتے ہیں ان کو ہم بند کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ میں نے اس قوت کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو تقوی، اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے پاس ایک قوت ہے، لیکن اس قوت کو استعمال کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ یہ جاننا ازحد ضروری ہے نظر کی حفاظت کیسے کریں، یہ جاننا ازحد ضروری ہے کہ زبان کی حفاظت کیسے کریں، یہ جاننا ازحد ضروری ہے کہ اپنے قلب کے معاملات کی حفاظت کیسے کریں۔
کیسے اپنے آپ کو ان خرابیوں سے بچا لیں۔ رمضان کے مہینے میں چونکہ انسان کا دل پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا ہوا ہوتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی ذات کا شعور نصیب ہوتا ہے، یقین حاصل ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے لیے ان کاموں کو کرنے کے لیے آمادگی ہوتی ہے، بدیوں کو چھوڑنے کے لیے آمادگی ہوتی ہے، یوں یہ کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب لوگوں کو ہی ان دنوں میں خصوصی طور پر تقوی کے حصول کے لیے بہت سی چیزوں کو پڑھنا اور سمجھنا، سننا، سیکھنا بہت زیادہ ضروری۔ تو پڑھتے بھی رہیے، سنتے بھی رہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی نصیب فرما دے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو تقوی نصیب فرما دے اور ہمیں ہدایت یافتہ متقیوں میں شامل فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حب الہی کے جذبات جاگے، آنکھوں سے جاری ہے برسات، دل میں بھی ایک نور سا چھا گیا ہے، چھیڑی جو رمضان کی بات۔ حب الہی کے جذبات جاگے، آنکھوں سے جاری ہے برسات، دل میں بھی ایک نور سا چھا گیا ہے، چھیڑی جو رمضان کی بات۔